ناول سفر من رائٹر مہنور احمد قسط نمبر 3 تو جیت کر بھی رو پڑے گا ہم ایسا تجھ سے ہاریں گے۔ پارٹی سے واپس آ کر گاڑی پورچ میں روکے وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی۔ چند لمحے آئینے کے سامنے کھڑی رہی، اپنے آپ کا جائزہ لیا، اپنے لباس کو دیکھا ذرا غور سے۔ حیا کی کمی ہے، باقر زمان کا کہا جملہ سماعتوں میں گونجا اور شنایا کے اندر زہر گھل گیا۔ اگلے چند پل اسی پوزیشن میں گزرے، پھر وہ خود کو سنبھالتی وارڈروب کے پاس گئی، سمپل شرٹ اور ٹراؤزر نکالا اور مڑ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اگلی کچھ دیر بعد واش روم سے چینج کر کے نکلی، کمرے کی لائٹس آف کی، صرف ایک زیرو کا بلب آن رہنے دیا۔ کمرہ مدھم سی روشنی میں ڈوب گیا۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، آنکھیں موند لیں۔ پہلی بار اسے اپنی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اور بھی بہت کچھ تھا جو شنایا کو پہلی بار محسوس ہوا تھا۔ درد تھا شاید۔ آنکھیں بند کیے بیٹھے، ابھی اسے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا جب دروازہ ناک ہوا۔ شنایا نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا، اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی، خاموش، ساکت۔ آج پہلی بار اسے یوں تنہا بیٹھنا اچھا لگ رہا تھا۔ نیم روشنی اچھی لگ رہی تھی، وہ چاہتی تھی اسے کوئی تنگ نہ کرے، مگر یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ اسی پل دروازہ پھر سے ناک ہوا۔ دروازہ ناک کرنے والا بھی کوئی مستقل مزاج تھا شاید۔ آ جاؤ، شنایا نے آنکھیں بند کیے ہی کہا، اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی، سادہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر زیب تن کیے، میک اپ سے عاری، صاف ستھرا دھلا دھلایا چہرہ۔ زرد مدھم سی روشنی میں وہ بہت معصوم لگ رہی تھی، جیسے اس کے اندر کوئی منفی جذبہ تھا ہی نہیں۔ آج اس کی جھکی پلکوں کے نیچے بہت دکھ تھا، خاموشی میں بہت شور تھا۔ بعض اوقات خاموشی کا شور لفظوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اگلے ہی پل دروازہ کھول کر ابریش اندر آئی۔ سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو شنایا بولی، لائٹس آف رہنے دو۔ ابریش نے بڑھایا ہوا ہاتھ واپس کیا، چل کر بیڈ کے قریب آئی۔ اسے قریب دیکھ کر شنایا نے لمبی ہوئی ٹانگیں ذرا پیچھے سمیٹیں تو ابریش وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ شنایا نے اسی پل موبائل اٹھایا اور خود کو مصروف کر لیا۔ میں دیکھ رہی ہوں کچھ عرصے سے تم بہت الجھی ہوئی پریشان ہو، نہ ٹھیک سے کھانا نہ پینا، بات کیا ہے؟ ابریش نے بہت نرمی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، شنایا نے جواباً بے حد مختصر سا جواب دیا۔ وہ دونوں نند بابش تھیں، مگر دونوں کے رشتے میں بہت سرد مہری تھی، نہ بات چیت، نہ بحث مباحثہ، نہ لڑائی جھگڑا۔ یوں کہنا بجا ہوگا کہ دونوں کے درمیان ایک رشتے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ لڑائی جھگڑا بھی وہیں ہوتا ہے جہاں کوئی تعلق ہو، رشتہ ہو، لین دین ہو۔ کچھ تو ہے، تم نہ بتانا چاہو یہ الگ بات ہے۔ ابریش نے دھیما سا شکوہ کیا۔ شنایا پھر بھی خاموش رہی۔ اطہر کے رشتے سے تم نے انکار کر دیا، کیوں؟ ابریش نے ایک اور سوال پوچھا۔ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی تھی، سو انکار کر دیا، سمپل۔ سرسری سا جواب دیا اور موبائل پہ نظریں جمائے رکھی، بس بلا وجہ ہی اس پہ انگوٹھا چلا رہی تھی، خود کو مصروف کر رکھا تھا۔ کیا کمی ہے اس میں؟ اس کے نرم ٹھنڈے مزاج نے ابریش کو مزید سوال کرنے کا حوصلہ فراہم کیا تھا۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ شنایا کو اپنا جملہ یاد آیا، موبائل سکرین پہ چلتا انگوٹھا تھم سا گیا۔ اگلے پل اس نے سارا منظر ذہن سے جھٹکا، سنبھلی اور پھر کہا، بات کمی کی نہیں، مجھے اس سے شادی کرنی ہی نہیں ہے، بس۔ شنایا نے اپنی طرف سے بات سمیٹ دی، مگر ابریش گفتگو کے موڈ میں لگ رہی تھی، سو اس نے بات سمیٹی نہیں اور پوچھا، کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ جھجک کر پوچھا، شاید پہلی بار دونوں کے درمیان یوں کھل کر گفتگو ہو رہی تھی۔ دونوں ہم عمر تھی۔ اصلاح شعری ہاؤس میں واحد ابریش تھی جو شنایا کی خبر رکھتی تھی، باقی سب تو اپنی ہی زندگی کی رونقوں میں مگن تھے، کام، بزنس، پارٹیز، ڈنر وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، شنایا نے جھٹلایا، ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو، مت بھاگو، تھک جاؤ گی۔ ابریش نے شنایا کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ وٹ ڈو یو مین؟ سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ یو نو ویری ویل وٹ آئی مین، تیری آنکھیں بتا رہی ہیں سب کچھ۔ ایسا کچھ نہیں، تم جاؤ، نیند آ رہی ہے مجھے۔ شنایا نے نگاہیں چرائیں، نیند کا مناسب بہانہ گڑھا اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر لیٹنے لگی۔ ابریش اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا، انکل بہت غصے میں ہیں، وہ کسی قیمت پر اطہر کو انکار نہیں کرنا چاہتے، اطہر بزنس پارٹنر ہے ان کا۔ یو نو دیٹ؟ شنایا نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ابریش نے چند پل اس کی طرف دیکھا، اس کے جواب کی منتظر رہی۔ وہ نہیں بولی تو کمرے سے نکل گئی تھی۔ شنایا کو نیند کہاں آنے والی تھی؟ نیندوں سے اس کا واسطہ ٹوٹنے والا تھا، اور اس کا سفر جو طویل ہونے والا تھا۔
پارٹی ختم ہو چکی تھی، مہمان جا چکے تھے، ویٹر سامان سمیٹ رہے تھے۔ وسیع لان پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، ہوا کے جھونکوں سے جھومتے پھول جیسے حالتے رقصاں تھے۔ پرسکون ماحول تھا، مگر وہاں سے کچھ فاصلے پر بیٹھا شخص پرسکون دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وجیہہ چہرے پر الجھنوں کی لکیریں واضح تھیں، پیشانی پر ناگواری کے بل اس کی اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو عیاں کر رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس سے پہلے وہ کبھی پریشان نہیں ہوا تھا۔ سب کو سلجھا ہوا دکھائی دینے والا باقر زمان، اس کی زندگی کتنی الجھی ہوئی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا سوائے اللہ کے۔ مگر آج اس کی پریشانی کی وجہ کوئی اور نہیں، شنایا جہانگیر تھی۔ اس کا پارٹی میں آنا، تماشا کرنا اس کا بے جا ضد۔ پچھلے 3 مہینوں سے وہ ایسا ہی کر رہی تھی، مگر باقر زمان نے اسے سیریس نہیں لیا تھا، اور اب وہ حد سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ باقر سائیں، گارڈز تو کہہ رہے تھے اس نے انویٹیشن کارڈ دکھایا پھر ہی اسے اندر آنے دیا تھا۔ گارڈز بہت کیئرفل رہتے ہیں، اب پتہ نہیں وہ کیسے جھوٹ بول۔ مرید نے پاس آ کر بتایا اور دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا۔ باقر زمان نے چند پل پرسوچ انداز میں آنکھیں چھوٹی کی، شہادت کی انگلی سے کنپٹی کو مسلا۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں کے تاثرات بدلے، جیسے کچھ یاد آیا ہو، ذہن میں کچھ کلک ہوا ہو۔ آفس، صبح وہ آفس آئی تھی، وہیں سے اس نے انویٹیشن کارڈ اٹھایا۔ گارڈز جھوٹ نہیں بول رہے، وہ بات کرتا ہوا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری سوچ سے زیادہ سر پھری ہے یہ لڑکی۔ اتنی بات کر کے باقر زمان پلٹا اور کہا، چائے پلا دو مرید حسین، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ جی اچھا سائیں، کہہ کر مرید وہاں سے چل دیا تو باقر زمان نے گہری سانس بھری اور چمکتے چاند کو دیکھنے لگا۔ الجھنیں تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ شنایا نے اسے حد سے زیادہ الجھا دیا تھا۔ گہری اندھیری رات ختم ہو گئی تھی، لیکن یہ رات ایسے ہی نہیں گزری تھی، ایک چیز لے کی تھی، اور وہ چیز تھی شنایا جہانگیر کا سکون۔ اس گزری رات پہلی بار شنایا کا واسطہ درد کی دنیا سے پڑا تھا، کرب کی لہریں اندر اٹھی تھی۔ وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی۔ باقر زمان سے ٹھکرایا جانا اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس کی انا پر چوٹ پڑی تھی، مگر وہ اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو درد کا نام نہیں دینا چاہتی تھی۔ کیوں دیتی؟ وہ شنایا جہانگیر تھی، درد سے بھلا اس کا کیا واسطہ؟ مگر اب ہواؤں نے رخ بدل لیا تھا، اس کے اندر محبت کی چنگاری دہک اٹھی تھی۔ اس چنگاری کی حدت کی شدت اسے اندر سے جلا کر راکھ کر دینے کو کافی تھی۔ وہ بے خبر تھی اس بات سے کہ درد کا نام تک نہ لینے والی، درد کی دولت سے مالا مال ہونے والی تھی۔ یہ محبت اور کچھ نہ دے دی، درد کی دولت بے شمار بے انتہا دیتی ہے۔ اپنا مخصوص لباس، جینز شرٹ، شانوں پہ پھیلے بال، سرد سپاٹ چہرہ جس پہ ہلکی سی بے سکونی کی پرچھائی، گھنی پلکوں کے نیچے رت جگے کے خمار کی سرخی، اس کا روپ نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ تیز قدموں سے وہ سیڑھیوں سے اتری، لاؤنج میں یکدم اس کے قدموں کی رفتار سست پڑی اور اگلے ہی لمحے رک گئی۔ چند لمحے پرسوچ انداز میں کھڑی رہی، پھر مڑی، چند قدموں کا فاصلہ سمیٹا، کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، ماں مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بات تو مجھے بھی کرنی ہے، بہت امپورٹنٹ، بٹ ایم بیزی ناؤ۔ بلو ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے سلینا جہانگیر نے مصروف سے انداز میں جواب دیا، کہاں جا رہی ہیں؟ شنایا نے کچھ بے آرام ہو کر پوچھا۔ مسز ہمدانی کی طرف، مختصر بتایا اور بال سلجھانے لگی۔ مسز ہمدانی؟ یہ نام شنایا نے زیر لب دہرایا اور مزید بولی، ٹھیک ہے جائیں، لیکن ایک بات میں بتاؤں، اطہر سے شادی میں ہرگز نہیں کروں گی، اٹس مائی فائنل ڈیسیژن۔ شنایا کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا، نرمی کی جگہ سختی نے لے لی تھی، آنکھوں کی سرخی مزید گہری ہو گئی تھی۔ وہ سلینا سے ملنے آئی تھی اور یہ بہت جرأت کا کام تھا شنایا کے لیے۔ آج وہ آئی تھی تو یقیناً ٹھیک نہیں تھی، بے چین تھی، ورنہ سلینا کے پاس کبھی نہ آتی۔ بچپن میں بھی اسے کبھی ماں کی گود نصیب نہیں ہوئی تھی، ماں کی گود کی حدت سے وہ نا واقف تھی، اس کی ماں کے پاس کبھی اس کے لیے وقت تھا ہی نہیں۔ پارٹیز، کلب، بزنس ٹرپس وغیرہ وغیرہ، ان کی زندگی بہت مصروف تھی، الگ، منفرد تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ شنایا کی دنیا بھی الگ ہوتی چلی گئی تھی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا گیا تھا اور شنایا کا بھولا پن، معصومیت بھی ختم ہوتی چلی گئی تھی، اس کی شرارتیں بدتمیزی میں بدلنے لگی تھیں۔ منفی جذبے، ضد، انا، ہٹ درمی جیسے جذبات پروان چڑھنے لگے تھے۔ دولت کی ریل پہ لگژری لائف، نہ روک ٹوک، آزاد زندگی، اس وجہ سے وہ مزید ضدی اور سرپھری ہو گئی تھی۔
لفظ نہ یا انکار اس سے ہضم نہیں ہوتا تھا۔ انکار شنایا کو اپنی توہین لگتا تھا۔ وہ ایسے چلتی تھی جیسے یہ دنیا اس میں موجود ہر چیز اس کی ملکیت ہو، یا اس دنیا کا وجود ہی اس کے دم سے ہو۔ ہر چیز جب چاہے جو چاہے افورڈ کر سکتی تھی۔ لندن میں تعلیم مکمل کی تھی، اور اب تو جیسے اس کا ایک ہی مقصد رہ گیا تھا، باقر زمان کو حاصل کرنا۔ حاصل اور لا حاصل کے درمیان کا سفر بہت طویل اور کٹھن ہوتا ہے۔ فائنل ڈیسیژن تو ابھی ہونا ہے۔ تمہارے ڈیڈ اطہر کو انکار نہیں کر سکتے۔ خود کو مینٹلی طور پہ تیار رکھو، سلینا نے بے حد نارمل انداز میں کہا۔ میں اطہر کو صاف لفظوں میں بتا چکی ہوں۔ پھر وہ کیسے؟ شنایا الجھی۔ انہوں نے تمہاری بات کو سیریس نہیں لیا۔ اسے تمہارے ڈیڈ کے فیصلے کا ویٹ ہے۔ ماں میں کچھ کہنے کے لیے شنایا نے لب ہی کھولے تھے کہ سلینا کا فون بجنے لگا، اور وہ فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شنایا نے چند لمحے غیر یقینی سے ماں کی پشت کو دیکھا، اور پھر اگلے ہی لمحے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ ماں سے ملنے آئی تھی، مگر افسوس کہ اس کی ملاقات ماں کی بجائے سلینا جہانگیر لشاری سے ہوئی تھی۔ اس وجہ سے اس کا پارا ایک بار پھر ہائی ہو گیا تھا، اور اب نہ جانے اس کا اگلا کون سا قدم اٹھنا تھا۔ اسے بڑی محبت ہے اپنے آپ سے، اپنا لے اس کو۔ مرید نے دھیمے سے لہجے میں مشورہ دیا، اور باقر زمان کے جواب کا منتظر کھڑا رہا۔ محبت نہیں، ضد ہے، صرف ضد۔ باقر زمان نے مرید کی بات کو جھٹلایا۔ اس کا انداز، لب، لہجہ عام نارمل سا تھا۔ وہ رات والے اضطراب سے نکل چکا تھا۔ وہ جم میں رننگ مشین پہ چل رہا تھا۔ مرید تولیہ لیے وہیں کھڑا تھا۔ ضد بھی ہے تو طلبگار تو آپ ہی کی ہے نا سائیں۔ مرید نے شنایا کے حق میں ایک اور پتا پھینکا، پر باقر زمان پر کچھ خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ میری نہیں، وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے اپنے لیے کر رہی ہے، اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ مجھے حاصل کر کے جیت کا جھنڈا لہرانا چاہتی ہے۔ میں انسان ہوں، کھلونا نہیں، جو اس کی بے تکی ضد کے بدلے اس کا ہو جاؤں۔ باقر زمان رننگ مشین سے اترا، مرید کے ہاتھ سے تولیہ پکڑا اور گردن پوچھنے لگا، پر سائیں۔ مرید نے کچھ کہنا چاہا۔ تم نہیں سمجھو گے مرید حسین، ناشتہ لگوا دو، آفس کے لیے نکلنا ہے۔ اتنی بڑی بات کر کے وہ بیٹھ گیا۔ آج آفس لیٹ جانا تھا تو ناشتہ بھی دیر سے ہی لگوا رہا تھا۔ جہانگیر لشاری کی بیٹی ہے، روپے پیسے کی تو کمی نہیں اس کے پاس۔ عزت، شہرت، مقام، مرتبہ بھی ہے۔ آپ کی طرف بڑھنے کی تو ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ ہے آپ کی محبت۔ مرید نے بات مکمل کی۔ میری محبت نہیں، وہ باقر زمان کو حاصل کرنا چاہتی ہے، باقر زمان کی محبت کو نہیں۔ اور انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی تو ہمیشہ رہتی ہے، اور رہنی بھی چاہیے۔ وہی کمی تو مکمل ذات کے درپے پہ لے جاتی ہے، ورنہ انسان اللہ کے در کو مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ مرید اب کی بار نہیں بولا۔ ایک خاموش نظر باقر زمان پہ ڈال کر چلا گیا۔ باقر زمان نے گہری سانس لے کر آنکھیں موند لیں، جانے اندر کیا ٹوٹا تھا۔ لشاری ہاؤس سے نکل کر شنایا زوئی کو کال ملانے لگی۔ بیل جاتی رہی، مگر زوئی نے کال ریسیو نہیں کی۔ سٹپٹا کر شنایا نے فون سیٹ پر ٹیک کر ڈرائیو کرنے لگی، اور اس نے گاڑی کا رخ زوئی کے گھر کی طرف ہی موڑ لیا تھا۔ اس کا زوئی سے ملنا بہت ضروری تھا۔ پہلے وہ ماں سے ملنے گئی، پر ان کے پاس شنایا کے لیے وقت نہیں تھا، اور اب زوئی نے بھی کال ریسیو نہیں کی تھی۔ زوئی اکثر ایسے ہی کرتی تھی۔ جب شنایا کو اس کی ضرورت ہوتی تھی وہ پریشان ہوتی تھی۔ زوئی کا ساتھ اسے میسر نہیں ہوتا تھا، مگر پھر بھی اس سے شنایا منہ نہیں موڑتی تھی، اور مزید یہ کہ کوئی شکوہ بھی نہیں کرتی تھی۔ عجیب سا لگاؤ تھا اسے زوئی سے، اور اگر کوئی ایسا کرتا تو شنایا اسے پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی۔ شنایا نے لاؤنج میں قدم رکھا تو زوئی فوراً آگے بڑھی اور بولی، میں تمہیں کال بیک کرنے والی تھی۔ زوئی کے لہجے میں شرمندگی کی رمق تھی، مگر شنایا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آگے بڑھی اور وہیں کارپٹ پہ بیٹھ گئی۔ سر صوفے سے ٹکا لیا، آنکھیں موند لیں۔ زوئی اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی اور پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ کہتا ہے مجھ میں حیا کی کمی ہے۔ شنایا نے فائنلی لب کھولے اور زوئی کی بات کا جواب دینے کی بجائے باقر زمان کا کہا ہوا جملہ بتایا۔ آنکھیں ہنوز بند رکھیں۔ کل جو تم نے ڈریس پہنی تھی وہ مجھے بھی اچھی نہیں لگی تھی، سوٹیبل نہیں تھی وہ۔ زوئی کا لفظ سوٹیبل کہنا ہی مناسب لگا تھا۔ پھر وہ مزید گویا ہوئی، تم جانتی ہو وہ گاؤں سے بلونگ کرتا ہے، تو اس کا ریئیکشن۔ زوئی نے دنستہ جملہ ادھورا چھوڑا، جان بوجھ کر پہنی تھی میں نے وہ ڈریس۔ جان بوجھ کر؟ زوئی کو تعجب ہوا۔ ہاں، جان بوجھ کر۔ میں جانتی تھی اس ڈریس میں اتنے مردوں کے سامنے زیادہ دیر مجھے وہ کھڑا نہیں رہنے دے گا، سو وہی ہوا۔ اس نے مجھے زیادہ دیر وہاں کھڑا رہنے نہیں دیا، اندر لے گیا، بات کی۔ شنایا نے اپنا پلان بتایا جو کامیاب رہا تھا،
مگر وہ خوش نہیں تھی، کچھ بکھری سی لگ رہی تھی۔ کیوں تھکا رہی ہو خود کو؟ چھوڑ دو یہ ضد، نہیں مانے گا وہ، نہیں ہرا پاؤ گی اسے۔ زوئی نے سمجھانا چاہا، اگر یہ ضد ہے تو ضرور پوری کروں گی۔ جنون کی سی کیفیت میں شنایا بولی اور اسی لمحے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی زوئی پلس سے بھی پہلے کھڑی ہوئی اور کہا، بیٹھو میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ زوئی کو اندازہ تھا شنایا بنا ناشتہ کیے ہی گھر سے نکلی ہوگی، اور اس کا اندازہ صحیح تھا۔ نو تھینکس، مختصراً کہا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ کہاں جا رہی ہو؟ زوئی نے فکر سے پوچھا۔ اس کی جنونی حالت سے زوئی ڈر گئی تھی۔ آئی ڈونٹ نو، شنایا نے بے دلی سے کہا اور وہاں سے نکل گئی۔ زوئی پریشان سی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ اٹھا، جائے نماز کو تہہ لگا کر صوفے پر رکھا، اپنی آفس چیئر کی طرف آیا۔ جب ہی اس کا فون بجنے لگا، فون اٹھا کر اس کی روشن سکرین پر نگاہ ڈالی تو باقر زمان کے لبوں پہ بے ساختہ تبسم پھیلا۔ بنا دیر لگائے یس کیے فون کان سے لگایا، السلام علیکم کہتا کرسی پہ بیٹھ گیا۔ بیبو جی کیسے یاد کیا؟ مسکرا کر باقر زمان نے پوچھا۔ چند پل مقابل کی بات سنی اور ہنسا، پھر بولا، مجھے تو ہر وقت آپ ہی کی یاد ہے، اور کس کو یاد کرنا ہے؟ جی جی کہیے، کیا ضروری بات؟ پھر وہ خاموشی سے آگے سے بات سننے لگا، بولا نہیں، بس چہرے کے تاثرات بدلتے رہے اور میز پر پین سے مصنوعی لکیریں کھینچتا ہاتھ بھی یکدم تھم گیا۔ کیسے یہ رشتہ طے کر دیا؟ ایک بار مجھ سے تو بات کر لیتی، میں نے بتایا تھا آپ کو مجھے یہ وٹا سٹا کی شادی نہیں کرنی، پھر کیوں اتنی جلدی؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا نہیں تھا۔ شاید آگے سے اسے ٹوک دیا گیا تھا۔ وہ چپ ہو گیا تھا، لب خاموش ہو گئے تھے، مگر آنکھیں چیخ چیخ کر احتجاج کر رہی تھیں۔ لیکن بیبو جی، اس سے آگے اسے کچھ کہنے نہیں دیا گیا، فون بند کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک لمحے میں حد سے زیادہ پریشان ہو گیا تھا، بے بسی کی سی کیفیت میں تھا۔ وہ مزید بیٹھ نہیں سکا، اٹھ کھڑا ہوا، ٹہلنے لگا۔ وہ کچھ کرنا چاہ رہا تھا پر کچھ کر نہیں پا رہا تھا، بے سکونی ہی بے سکونی تھی۔ بیبو جی، باقر زمان کے لبوں سے یہ نام نکلا اور وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا، رشتوں کے جال میں پھنس گیا تھا، اور باقر زمان بالوں کو دونوں مٹھیوں میں بینچ گیا تھا۔ دن کی بھاگ دوڑ ختم ہو گئی تھی، رات اپنے حسن کے جلوے بکھیرنے لگی تھی، شہر کی مصنوعی بتیاں جل اٹھی تھی، ایسے میں لشاری ہاؤس بھی روشنیوں میں چمکنے لگا تھا۔ وہ تیزی سے لاؤنج عبور کرنے لگی جب اسے شنایا کہہ کر پکارا گیا۔ وہ اپنے نام کی پکار سن کر رک گئی، مگر پلٹی نہیں، پشت کیے کھڑی رہی۔ وہ صبح والی کیفیت سے نکل چکی تھی، اب حشاش بشاش لگ رہی تھی، وہی غرور انا۔ اطہر ہمدانی کو میں انکار نہیں کر سکتا، تمہیں اس رشتے کو قبول کرنا ہوگا، ایٹ اینی کاسٹ، خوشی سے نہ سہی، مجبوری سے ہی سہی، مگر انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ بہت بڑا انویسٹر ہے وہ میرا۔ جہانگیر لشاری اپنی ہی دھن میں بولتے چلے گئے تھے، بنا شنایا کے چہرے کے تاثرات جانے۔ انویسٹر؟ شنایا نے باپ کی ساری گفتگو سے صرف یہ لفظ پکڑا اور دہرایا، پھر مزید بولی کچھ توقف کے بعد، تو پھر صاف لفظوں میں کہے نا، یہ رشتہ نہیں بلکہ ایک ڈیل۔ شنایا، الینا نے اسے سختی سے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ وہ ڈیل والا جملہ پورا نہ کر سکی۔ شنایا ماں کے ٹوکنے کا مطلب سمجھ گئی، اسی لمحے موری اور استہزائیہ ہنسی، پھر گویا ہوئی، واو، آپ کو میرا نام یاد ہے؟ ایم سرپرائزڈ شنایا، یو آر کراس یور لمٹس۔ جہانگیر لشاری نے وارن کیا، پر شنایا پر کچھ اثر نہ ہوا، مضبوطی سے کھڑی رہی۔ لمٹس؟ آئی ڈونٹ نو، لمٹس کیا ہوتی ہیں؟ کیوں مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں؟ میری لمٹس کے گرد کسی نے دائرہ کھینچا ہی نہیں، کسی کے پاس ٹائم جو نہیں تھا، بزی بزی بزی۔ شنایا نے ہاتھ لہرا کر کہا، وہ سچ کہہ رہی تھی۔ کبھی اسے بٹھا کر تحمل سے سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط، خیر اور شر کا فرق سمجھایا نہیں گیا تھا، غلط بات غلط عمل پر ٹوکا نہیں گیا تھا۔ تب تو جہانگیر لشاری اور سلینا جہانگیری کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، وہ بزنس کلب پارٹیز میں مصروف ہوتے تھے۔ اب اچانک سے وہ چاہتے تھے کہ شنایا اچھی بیٹی کی طرح سر جھکائے، ان کا فیصلہ من تسلیم کرے۔ یہ شاید اب ممکن نہیں تھا۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں جو تمہاری فضول باتیں سنوں، تم سے بحث کروں۔ پرسوں تمہاری انگیجمنٹ ہے، اطہر ہمدانی سے تیاری کر لو۔ جہانگیر لشاری نے بات مکمل کیے اپنا حتمی لہجہ فیصلہ سنایا۔ شنایا ایک پل کو ساکت ہوئی، اگلے ہی پل سنبھلی اور کہا، نیور۔ ایک تیز نگاہ والدین پر ڈالی اور وہاں سے چل دی۔ جہانگیر لشاری دونوں مٹھیاں بینچ کر رہ گئے، حماد تو پہلے ہی خاموش تھا، سلینا بھی سر تھام کر وہیں بیٹھ گئی، اور ابریش خاموشی سے شنایا کے پیچھے چلی گئی تھی۔
شنایا اپنے روم میں ملحق بالکونی میں پڑی تھی۔ اس طرح غصے کی ملی جلی کیفیت اس پہ طاری تھی۔ جوہی نے بھی پلٹ کر خبر نہیں لی تھی، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ شنایا کی حالت کیا تھی، وہ کس ذہنی کیفیت سے دوچار تھی۔ کبھی ایسے ہی جوہی سرد مہری کا مظاہرہ کر جاتی تھی۔ یہ کیا طریقہ تھا پیرنٹس سے بات کرنے کا؟ ابریش نے اچانک آ کر مخاطب کیا۔ شنایا چونکی نہ پلٹی۔ انہوں نے کب مجھ سے بات کی ہے جو مجھے آئیڈیا ہوگا کہ پیرنٹس سے کیسے بات کرتے ہیں؟ کبھی ٹائم دیا ہے انہوں نے مجھے؟ آج ان کو ان کی ضرورت ان کا فائدہ مجھ تک لایا ہے، ورنہ؟ شنایا چپ ہو گئی، آنکھیں میچ کر کھولیں۔ اس کے لہجے میں اب غصہ، عناد، تکبر نہیں، کچھ اور تھا، کچھ الگ تھا، دکھ تھا شاید۔ مضبوط سے مضبوط انسان بھی کبھی نہ کبھی کمزور پڑ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ بظاہر اچھے بھلے، طاقتور، مضبوط دکھائی دیتے ہیں، مگر اندر سے بہت کھوکھلے، بہت کمزور ہوتے ہیں، خزاں کے ان زرد پرتوں کی طرح جو ہلکی سی ہوا سے بھی لرز جاتے ہیں۔ پھر بھی تمہیں ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ابریش نے دھیرے سے کہا۔ اسے بھی جھجک تھی کہ کہیں شنایا غصہ ہی نہ ہو جائے، کیونکہ شنایا کی طبیعت مزاج کچھ ایسا ہی تھا، پل میں تولا، پل میں ماشا۔ دونوں ہم عمر تھیں، ابریش کا تعلق بھی اعلیٰ خاندان سے تھا، ویل ایجوکیٹڈ تھی، مگر اس کا مزاج شنایا سے بالکل مختلف تھا۔ ایک ٹھہراؤ پن، ٹھنڈا پن اور سوچ میں میچورٹی تھی، بہت سلجھی ہوئی تھی۔ وہ خود کو گھر میں ہی مصروف رکھتی تھی، حماد کے کہنے پر بھی وہ کلب پارٹیز میں نہیں جاتی تھی، کہتی ایسی جگہوں کی مجھے الجھن ہوتی ہے۔ اطہر سے شادی نہ کرنا تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ تو ٹوک پوچھا۔ یس، شنایا نے بے حد مختصراً جواب دیا۔ انکل فیصلہ کر چکے ہیں، اور تم جانتی ہو جب وہ فیصلہ کر لیں تو ان کا فیصلہ کوئی بدل نہیں سکتا۔ ابریش نے حقیقت سے اسے روشناس کرانا چاہا۔ وہ خود تو بدل سکتے ہیں نا، انہیں بدلنا ہوگا اپنا فیصلہ۔ ان کے ایک لمحے کے فیصلے کی نظر میں اپنی پوری لائف نہیں کر سکتی۔ اس کے لہجے میں بلاغ کا اعتماد تھا۔ یہ سب آسان نہیں ہے، آسان تو کچھ بھی نہیں۔ ایک پل کو وہ اپنی ہی آواز میں گم ہوئی اور پھر سنبھل گئی۔ تمہاری ضد سے معاملہ مزید بگڑ جائے گا شنایا، اس کا بس ایک ہی حل ہے۔ کون سا؟ ابریش کی بات پر شنایا نے پلٹ کر پوچھا۔ وہ آئے انکل، تمہارے ڈیڈ سے ملنے؟ ابریش نے لب کاٹتے ہوئے کہا۔ کیوں آئے ملنے؟ شنایا نے جواباً پوچھا۔ اس بار ابریش کی بات کو جھٹلایا نہیں، یہ نہیں کہا کہ اس کی زندگی میں کوئی نہیں تھا، غیر محسوس انداز میں تسلیم کر لیا کہ وہ اطہر کی بجائے کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تمہارے رشتے کے لیے کیا وہ آئے گا؟ ابریش نے دو ٹوک پوچھا، کیونکہ شنایا کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا۔ اگر وہ راضی ہوتا تو شنایا پہلی ہی فرصت میں اسے لا کر جہانگیر لاشاری کے سامنے کھڑا کر دیتی۔ اس کی پریشانی بتا رہی تھی کہ مقابل راضی نہیں تھا۔ شنایا نے چند لمحے ابریش کی سوالیہ اور پرتجسس آنکھوں میں دیکھا، مڑ کر دو قدم اس سے دور ہٹی، بالکونی کے گرڈ کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑا اور بولی، آئے گا، اسے آنا ہوگا، ایٹ اینی کاسٹ۔ شنایا نے نہ جانے ابریش کو بتایا تھا یا خود کو تسلی دی تھی۔ کھانا لاؤں؟ ابریش نے موضوع گفتگو بدلا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شنایا نے نفی میں سر ہلا دیا، بولی کچھ نہیں۔ ابریش کچھ دیر کھڑی رہی اور پھر جانے کے لیے مڑی، تبھی شنایا نے کہا، تھینکس۔ اس لفظ پر شنایا کے قدم رک گئے۔ وہ مڑی اور شنایا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صبح اس کا آنا ضروری ہے، پرسوں انگیجمنٹ ہے، ٹائم کم ہے سو۔ اتنی بات کر کے وہ چلی گئی۔ شنایا نے بھرپور سانس خارج کی، دونوں ہاتھوں سے چند پل چہرے کو چھپایا، پھر بالوں کو پیچھے کیا جو ہلکی سی ہوا سے الجھ رہے تھے۔ اگلی کچھ ہی دیر میں اس نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور بدلی کی اوٹ سے نکلتے چاند کو دیکھنے لگی۔ یہ شنایا نے کس راہ پر قدم رکھ دیے تھے، کس سفر کا آغاز کر دیا تھا۔ وہ چند لمحوں بعد مڑی اور وہیں کلب چیئر پر دونوں پاؤں رکھ کر بیٹھ گئی۔ اسے صبح کا انتظار کرنا تھا، باقر زمان سے مل کر اسے رشتے کے لیے راضی کرنا تھا۔ اسے منانا مشکل تھا، پر ناممکن تو نہیں تھا، مگر اس بات سے شنایا لا علم تھی کہ بیبو جی پہلے ہی باقر زمان کا رشتہ طے کر چکی تھی۔ اس بار کیا شنایا جہانگیر ہارنے والی تھی؟ جناح لان کے وسیع عریض شان لاؤنج کی وال کلاک اس وقت 11 بجا رہی تھی۔ وہاں پر موجود ہر چیز وہاں کے مکین کی نفاست، اعلیٰ ذوق کی گواہی دے رہی تھی۔
چنیوٹی لکڑی سے بنے فرنیچر سے لے کر گلدانوں، وال پینٹنگز تک ہر چیز خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی، مگر وہاں بیٹھا شخص ان سب چیزوں سے بے نیاز، بے خبر، پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ وجیہہ چہرے پر پریشانی، کشادہ پیشانی پر الجھنوں کی سلوٹیں مچل رہی تھیں۔ اس محل نما بنگلے کے عالی شان لاؤنج کے مہنگے ترین آرام دہ صوفے پر بیٹھا شخص بے سکون، بے آرام تھا۔ ان ماوی چیزوں میں انسان کا سکون نہیں ہے، مگر پھر بھی انسان ان چیزوں کے حصول کی تگ و دود میں لگا ہوا ہے۔ سائیں، ہم چھوڑ بھی دیں، پر یہ روایات ہمیں نہیں چھوڑیں گی، نسلیں در نسل چلی آ رہی ہیں، یہ خون میں رچ بس گئی ہیں، کسی حد تک تو ان کو مذہب کا حصہ بنا دیا گیا ہے، ان کو توڑنا یا بدلنا آسان نہیں ہے۔ آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں، اس حقیقت کو قبول کر لیں۔ مرید نے تحمل سے ساری بات سمجھائی، زندگی کی تلخ حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ باقر زمان چپ سادے بیٹھا تھا۔ جب اسے بیبو جی نے رشتہ طے کرنے کے متعلق بتایا تھا، وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ آفس سے آ کر اس نے مرید کو ساری بات سے آگاہ کیا تھا اور اب وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک گہری سانس بھر کر باقر زمان سیدھا ہوا، گھٹنوں پر کوہنیاں ٹکائے، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے اور پھر گویا ہوا۔ بیبو جی کی ان اپنی زندگی میں ہی روایات کی بین چڑھ گئی۔ وٹے سٹے کی نظر ہوگی اور وہ پھر سے وہی فیصلہ کر رہی ہیں۔ اصبا عائشہ کو اسی راہ کا مسافر بنا رہی ہیں جس راہ پر ان کی اپنی تلیاں لہو لہان ہوئی تھیں۔ باقر زمان کی آنکھوں میں انجانا سا خوف تھا۔ گہرا سانس بھر کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ بیک پر باندھے، اس کی نگاہیں گلاس ڈور سے باہر جومتے پھول پودوں پر ٹکی تھی۔ کہاں جاؤں میں مرید حسین؟ انہی رسم رواج روایات سے بھاگ کر اکتا کر میں یہاں آ گیا تھا، اب اس سے آگے کہاں جاؤں؟ باقر زمان نے ایک ہاتھ سے کنپٹی کو دبایا، شاید سر میں درد اٹھا تھا، وہ تھکا ہارا ہوا لگ رہا تھا، لہجے میں عجیب سی تشنگی تھی۔ ایسی بے بس حالت اللہ کے بعد وہ صرف مرید کے سامنے ہی عیاں کر سکتا تھا اور کسی کے سامنے نہیں۔ اس وٹا سٹا کی رسم نے جو مجھے زخم دیا ہے، اس کا مرہم تو شاید کمر کی مٹی بھی نہ بنے۔ میری ماں کی زندگی۔ اس سے آگے باقر زمان کا لہجہ کانپ گیا، وہ مزید ماں کے متعلق بات نہیں کر سکا، چپ ہو گیا اور آنکھیں میچ گیا تھا۔ ہم بیبو جی سے ایک بار بات تو کریں، سمجھائے ان کو، مرید نے مشورہ دیا۔ جن کو زندگی کا اتنا تلخ تجربہ نہیں سمجھا سکا، تمہیں لگتا ہے میرے چند لفظ ان کو سمجھا سکیں گے؟ کبھی نہیں مرید حسین، کبھی نہیں۔ وہ بھرپور سانس خارج کرتا پلٹ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ مرید کھڑا رہا۔ آپ کے الفاظ شاید ان کو چبھیں، پر آپ کے لہجے کی سچائی ان کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ مرید نے ایک اور صحیح کی، لفظوں کی چبھن ایسی ویسی نہیں ہوتی، جگر چیر دیتی ہے مرید حسین۔ باقر زمان نے سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ مرید لاجواب ہوا۔ ایک سوال ہے باقر سائیں۔ کیا؟ مختصراً پوچھا۔ شادی نہ کرنے کی وجہ وٹا سٹا ہے یا کوئی دل کا معاملہ؟ مرید نے موضوع گفتگو بدلا اور بیٹھ گیا۔ دل کا معاملہ؟ باقر زمان نے یہ جملہ زیر لب دہرایا، سر اٹھایا، مسکرا کر مرید کی طرف دیکھا اور بولا، مجھے تو لگتا ہے دل ہی ایک معاملہ ہے، وہ شعر ہے نا؟ درد ہو دل میں تو دوا کیجئے، دل ہی میں جب درد ہو تو کیا کیجئے، اب ایک اچھی سی چائے پلا دو۔ باقر زمان نے شعر سنا کر ساتھ ہی چائے کی فرمائش بھی کر دی۔ اس وقت چائے نہ پئیں، سو جائیں، چائے پی لو تو پھر نیند نہیں آتی۔ مرید نے مفت کا مشورہ دیا اور کلائی پر بندھی گھڑی کو بھی ایک نظر دیکھا تھا۔ تم یہ مشورہ اس لیے دے رہے ہو تاکہ تمہیں چائے نہ بنانی پڑے، کیونکہ ملازم تو سو چکے ہیں اور انہیں جگانے کی اجازت تمہیں نہیں دوں گا۔ باقر زمان مسکراہٹ دبائے مخاطب ہوا۔ مرید اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، میں چائے بنا سکتا ہوں، ابھی بنا کر لایا۔ وہ جوش میں کہتا چل دیا۔ باقر زمان کا فون اسی لمحے تھر تھرایا۔ فون اٹھا کر باقر زمان نے میسج پڑھا، لبوں پہ مسکراہٹ سی بکھر گئی تھی۔ چند پلوں کے لیے ہی سہی، پر ریاض سرفراز نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کچھ تو تھا جو باقر زمان کی اس دلفریب سی مسکراہٹ میں چھپا ہوا تھا۔ جیلانی پور، جس کا پرانا نام بستی راجپوتانہ تھا، وہاں کی آبادی کا اکثریت کا مذہب ہندوازم تھا۔ وہ بہت بڑی بستی تھی، زندگی کی رونقوں، قدرت کے نظاروں سے بھرپور۔ ایک دن وہاں چلتا پھرتا ایک ملنگ آیا اور وہیں جگی ڈال کر بس گیا۔ آتے جاتے لوگوں کو یکتا کی طرف بلاتا، دین کی تبلیغ کرتا اور حق کی دعوت دیتا تھا۔
آہستہ آہستہ لوگ اسے جاننے سمجھنے لگے، اس کے تبرکات سے مستفید ہونے لگے اور دھیرے دھیرے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے اور کچھ عرصے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ ایران کے صوبے گیلان کے گاؤں جیلان سے آیا تھا، تو اسی نسبت سے بستی کا نام بدل کر جیلانی پور رکھ دیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ باقر زمان نے بزنس کے نام سے لے کر بنگلے تک کے نام کو جیلان سے جوڑا ہوا تھا۔ جیلانی گروپ آف بلڈرز، جیلان والا۔ آفتاب احمد جیلان پور کے زمیندار تھے۔ وہ راجپوت زمیندار تھے۔ ان کے آباء و اجداد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ ان کی گاؤں میں بڑی عزت مقام مرتبہ تھا۔ گاؤں کے لوگ دل سے ان کی عزت کرتے تھے۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا لوگ آفتاب احمد کے پاس ہی آتے اور وہ بھی جی جان سے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے اور سب کو عزت مان دیتے تھے۔ آفتاب احمد کی شادی ان کے چچا کی بیٹی زلیخا سے ہوئی تھی اور شادی کے 2 سال بعد خانم آفتاب احمد پیدا ہوئی، جس کی پیدائش پر کوئی خوشی نہیں منائی گئی۔ یہ وہ پہلا حق تھا جس سے خانم کو بیٹی ہونے کی وجہ سے محروم کر دیا گیا تھا۔ کوئی خوش نہیں تھا، سب کے چہروں پر سوائے اداسی بیزار سی زندگی کے کچھ نہ تھا۔ صد شکر کہ صرف اداسی پر گزارا کر لیا گیا تھا، کسی نفرت یا غصے کا اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ آفتاب احمد کی حیثیت گاؤں کے سردار کی تھی، انہیں بیٹے کی حسرت کے ساتھ ساتھ ضرورت بھی محسوس ہوتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے خانم 4 سال کی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد زلیخا کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور یہ بات کسی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ باتیں سرگوشیاں شروع ہو گئی تھیں اور آخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ آفتاب احمد کی دوسری شادی کر دی جائے، مگر مسئلہ یہ درپیش تھا کہ وہاں رواج وٹا سٹا کی شادی کا تھا۔ پہلے تو زلیخا سے وٹے کے بغیر شادی ہوئی کیونکہ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، آفتاب احمد ہی ان کا واحد وارث تھا، مگر اب آفتاب احمد کی شادی کے لیے وٹا ضروری تھا اور اس کی ایک ہی صورت تھی کہ خانم کو وٹے میں دیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ 4 سال کی خانم کا برادری میں نکاح کر دیا گیا اور یوں آفتاب احمد کی دوسری شادی ہو گئی، مگر ان کا بیٹے کا خواب جلد پورا نہ ہو سکا۔ 3 سال گزر گئے اور تب جا کر صفیہ کے ہاں پہلی اولاد ہوئی، جو بیٹا تھا جس کا نام گلزار احمد رکھا گیا، اور اس کے 2 سال بعد زمان احمد پیدا ہوا تھا۔ خانم کو اپنے بھائیوں سے بہت محبت تھی، اس نے کبھی نہیں جتایا تھا کہ وہ اس کے ماں جائے نہیں تھے۔ خانم کی عمر 9 سال ہوئی تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ یہ غم اس پہ پہاڑ بن کر گرا تھا جو اس کی برداشت سے باہر تھا، مگر اللہ کی ذات غم دیتی ہے تو ساتھ اسے سہنے کا حوصلہ بھی دیتی ہے۔ خانم ہجوم میں بھی خود کو تنہا محسوس کرتی تھی، اس کے گرد اپنوں کا ہجوم تھا۔ صفیہ کا سلوک اس سے بہت اچھا تھا، مگر ماں کی جگہ کون لے سکتا تھا؟ کوئی نہیں۔ زلیخا کے انتقال کے کچھ عرصے بعد زمین کی وجہ سے جھگڑا ہوا اور اتنا آگے بڑھ گیا کہ بات طلاق تک جا پہنچی اور خانم کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، وہ بھی اس عمر میں جب اسے نہ تو نکاح کا پتہ تھا اور نہ ہی طلاق کا مطلب، مگر اس کے ماتھے پر طلاق کا داغ ثبت ہو گیا تھا۔ خانم کو طلاق دینے کے بعد وہ صفیہ کو گھر سے لے کر چلے گئے تھے اور اپنی طرف سے رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کر گئے تھے۔ اس واقعہ کو کچھ دن ہی گزرے تھے جب آفتاب احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی صفیہ کو طلاق دے دے گا۔ تبھی برادری کے بڑے بزرگ اکٹھے ہوئے، آفتاب احمد کو سمجھایا، پھر صفیہ کے میکے والوں کو منت اللہ کیا کہ صفیہ کا گھر برباد نہ کریں، وہ 2 بیٹوں کی ماں ہے، اسے اولاد سے دور نہ کریں۔ صد شکر کے بزرگوں کی بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور یوں صفیہ ایک بار پھر سسرال اپنے بچوں کے پاس آ گئی تھی۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، مگر وقت کی یہ خاموش چال کی نئے محاذ، طوفان اور کئی نئی نئی آزمائشوں کا عندیہ دے رہی تھی۔ وقت کی خاموش چال میں در حقیقت بہت شور تھا جو کسی کو سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بیٹیاں جوان ہوتے کہاں دیر لگتی ہے، اب ان مرجانیوں کی پسند گڈیوں پٹولوں سے آگے بڑھ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب وہ نئے نئے معصوم خواب آنکھوں میں سجانے لگتی ہیں، کب ان کے دلوں کی دھڑکنیں ان کو چھوئے تالوں کو آ کر کوئی چھیڑ کر ارتاش پیدا کر جاتا ہے، کہاں پتہ چلتا ہے۔ خانم آفتاب احمد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جب وہ جوبن کی سیڑھیاں چڑھنے لگی تو خواب بننے لگی، خواہشیں پالنے لگی اور اس کی دھڑکنوں میں ایک نام گونجنے لگا جو کہ اس کی دل کی دھڑکن بن گیا تھا، جس کا نام تھا صفدر منیر علی۔ وہ دوسرے گاؤں سے تھا، شہر میں پڑھتا تھا، کبھی کبھار ہی گاؤں آتا تھا۔ اس دن بھی وہ گاؤں چھٹیوں میں آیا ہوا تھا جب خانم آفتاب اس شادی پہ گاؤں گئی تھی۔ وہی شادی پر ہی دونوں ملے تھے، ایک پل ایک لمحے کو ملے تھے۔ اس پل میں ایک ساتھ انہوں نے کئی خواب دیکھے تھے، کئی وعدے کیے، کئی قسمیں کھائی تھی،
اس پل میں وہ کئی بار روئے، کئی بار ہنسے تھے، ایک ساتھ جیے اور مرے تھے۔ وہ ایک پل ان دونوں کی زیست کا حاصل ٹھہرا، کیونکہ اس کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی ہی نہیں تھی۔ تقدیر نے انہیں دوبارہ ملنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ ہجر ان کا مقدر بن گیا تھا۔ صفدر کے والدین رشتہ لے کر آفتاب احمد کے در پہ آئے تھے، لیکن انہیں خالی ہاتھ موڑ دیا گیا تھا۔ وہ ایک بار نہیں کئی بار آئے تھے، مگر ہر بار انہیں انکار سننے کو ملا تھا، اور آخری بار انکار کے ساتھ انہیں وارن بھی کر دیا گیا تھا کہ وہ دوبارہ ادھر کا رخ نہ کریں ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اور اس کے بعد وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے تھے۔ گلزار احمد کہتا رہا کہ یہ رشتہ کر دے، خانم کے ماتھے پر پہلے ہی طلاق کا داغ ہے، اسے مزید رسوا نہ کریں، اس کی زندگی کا تماشا نہ بنائیں۔ لیکن آفتاب احمد اور زمان احمد نے اس کی ایک نہ سنی اور خانم کے معصوب خوابوں کو مژر ڈالا۔ اس کی محبت کی کہانی ایک پل سے شروع ہو کر اسی پل میں ختم ہو گئی تھی، مگر خانم کے اندر سے ختم نہیں ہوئی تھی۔ صفدر کو نہ پا سکنے سے اس کے اندر دکھ نہیں، روگ جگا تھا، کچی عمر کا پکا روگ۔ جہاں خانم نے محبت کو جانا تھا، جدائی کو سمجھا تھا۔ اس سب کے ساتھ اس کے اندر اور بھی کئی جذبے جگے تھے جن سے خانم پہلی بار واقف ہوئی تھی۔ دکھ، نفرت، بدگمانی، اپنے پرائے کی پرخ، امید ٹوٹنے کی تکلیف، اذیت کو سمجھا تھا۔ ٹوٹنا، بکھرنا، بکھر کر سمٹنا سیکھا تھا۔ وہیں وہ والد اور بھائی سے نامحسوس انداز میں دور ہوتی چلی گئی تھی، اور گلزار احمد کے قریب، کیونکہ اسے خانم کا اس کی زندگی کا احساس تھا۔ وہ اس کے جذبات سے انجان ہی سہی، مگر اس کے حق میں بولتا رہا تھا، اس کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ گلزار احمد اور زمان احمد، ان دونوں بھائیوں کی طبیعت، مزاج، سوچ، خیالات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جہاں گلزار احمد کی طبیعت میں نرم مزاجی میں ٹھہراؤ، دھیما پن، ٹھنڈا پن تھا، وہیں زمان احمد کی طبیعت بہت سخت تھی۔ برتری کا نشہ اس کے لہجے میں بولتا تھا، اسے اس کی میث سب سے زیادہ عزیز تھی۔ صفدر کو کھو دینے کے بعد خانم کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا تھا۔ وہ بدل گئی تھی، اس کے جینے کا ڈھنگ بدل گیا تھا، اس کی ہنسی کھو گئی تھی، اس نے خاموشی کی چادر تان لی تھی، اس نے تنہائی کو اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ اس کے اندازے تو خاطب میں سختی اور بیزاری جنم لینے لگی تھی۔ یہی وقت تھا جب خانم کا واسطہ کتابوں سے پڑا تھا۔ قرآن کریم پڑھا تھا بچپن میں، ساتھ پکی روٹی، مراج نامہ پنجابی کے ساتھ وہ اردو بھی پڑھ لیتی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا تھا، اس نے کہاں رکنا تھا، مٹھی میں بند ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا چلا گیا تھا۔ کہتے ہیں یہ وقت بھی دوبارہ کسی کو وقت نہیں دیتا، شاید وقت کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا۔ وہ دن بھی آ گیا جب آفتاب احمد نے گلزار احمد اور زمان احمد کی شادی کا فیصلہ کیا، اور بات پھر وہیں آ کر رک گئی۔ وٹا سٹا، رسم رواج اور روایات، برادری میں ہی دونوں بھائیوں کے رشتے طے کر دیے گئے۔ گلزار احمد کے وٹے میں خانم کا رشتہ طے ہوا، اور زمان احمد کے وٹے کے لیے وعدہ کیا گیا کہ جب زمان احمد کی بیٹی ہوگی تو وہ وٹا پورا کرے گا۔ خانم خاموشی سے وہ سب کچھ کرتی چلی گئی جو اس کا والد اور بھائی چاہتے تھے، بغیر اف تک کیے، بغیر شکوہ شکایت کیے۔ وہ خاموشی سے رخصت ہو گئی تھی۔ کمال کا ضبط اور حوصلہ تھا خانم آفتاب خان میں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد کرنے والی، رونے والی، پسند کے کپڑے چوڑیاں نہ ملنے والی، کئی کئی دن منہ لٹکائے پھر آنے والی، آج زندگی کے اتنے اہم فیصلے کو چپ چاپ مان گئی تھی۔ بغیر کسی ضد، شکوے، احتجاج، مزاحمت کے، انچاہے شخص کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی۔ خاموشی کی چادر تانے، زبان متول کیے، آنکھوں میں بسے ہر خواب کو کرچی کرچی کیے۔ کمال کا ضبط رکھتی ہیں یہ لڑکیاں، غموں کو اندر دفن کرنے کا ہنر خوب جانتی ہیں۔ شادی کے چند ہفتوں بعد خانم کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ خانم سے دگنی بلکہ تگنی عمر کا تھا۔ وہ بھرپور اپنی زندگی جی کر مرا، مگر خانم کے ساتھ ایک اور لفظ کا اضافہ کر گیا، وہ لفظ تھا بیوہ۔ اور وہ شخص کوئی اور نہیں، نفیسہ کا والد تھا، وہ نفیسہ جو گلزار احمد سے بیاہی ہوئی تھی۔ ایک بار پھر خانم بیوگی کی ردا اوڑے آفتاب احمد کے در پہ آ گئی تھی۔ والدین کبھی بھی اولاد کا برا نہیں چاہ سکتے، چاہنا تو دور کی بات، برا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اولاد کی زندگی کا فیصلہ اپنی طرف سے وہ سوچ سمجھ کر اور بہتر ہی کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد خوش رہے، زندگی کو نہ صرف گزارے بلکہ بھرپور طریقے سے جیے، مگر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کی یہ کوشش کامیاب ہو جائے، ان کا کیا ہر فیصلہ صحیح ثابت ہو۔ آخر وہ بھی انسان ہوتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، مستقبل سے واقف نہیں ہو سکتے، آنے والا وقت
کس کے لیے کیا لا رہا ہے وہ کہاں جان یا سمجھ پاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ وہ اولاد جانا چاہے اسی کے ساتھ رخصت کر دو، بنا چھان بیے کیے، بنا سوچے سمجھے۔ بے شک اولاد کی زندگی کے فیصلے کا اختیار اپنی مضبوط گرفت میں رکھیں، مگر اتنا ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم جو سفر اپنی اولاد کی زندگی میں شامل کر رہے ہیں، کیا یہ ایک ساتھ رہ بھی سکتے ہیں؟ خوش رہنا تو بات کی بات ہے، اولاد کی طبیعت، مزاج، فطرت، پسند ناپسند، سوچنے کے انداز، سوچنے کے معیار، جینے کے ڈھنگ سے جتنا واقف والدین ہوتے ہیں اتنا اور کوئی نہیں ہوتا۔ تو اگر والدین اولاد کی پسند کا خیال نہ بھی رکھیں پر ان کی طبیعت، فطرت، مزاج کا خیال ضرور رکھیں۔ والدین کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، مگر ان کے فیصلے بعض اوقات اولاد کے چہرے کی رونق، لبوں کی مسکراہٹ چھین لیتے ہیں، زندگی کا روگ بن جایا کرتے ہیں۔ خانم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ آفتاب احمد کو اس سے محبت نہیں تھی، مگر اس نے جو فیصلہ خانم کی زندگی کا کیا تھا وہ غلط تھا، نامناسب تھا۔ غلط تو غلط ہی رہتا ہے، اسے دلیلوں، مثالوں یا اونچی آواز سے صحیح ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ وقت نے ایک پھر اڑان بھری تھی، لمحے دنوں میں، دنوں مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلنے لگے تھے۔ شادی کے 3 سال بعد زمان احمد کے ہاں ناصر زمان پیدا ہوا اور اس کے 2 سال بعد باقر زمان 14 سال کا تھا جب اسبا پیدا ہوئی تھی، اور اسبا کی پیدائش کے ساتھ ہی ایک بار پھر رشتوں میں ہلچل مچ گئی تھی۔ بہت کچھ بدلنے لگا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ رشتوں کا یہ بدلاؤ باقر زمان کی زندگی کا سب سے بڑا غم بن جانے والا تھا۔ جب باقر زمان نے بولنا شروع کیا تھا تو اس نے خانم کو بیبو کہہ کر پکارا تھا، اور اسی دن خانم آفتاب احمد ختم ہو گئی تھی۔ اس کے اندر پہلے ہی کئی قبریں تھیں، ٹوٹے خوابوں کی، لا حاصل خواہشوں کی، اور اس نے وہی ایک قبر خانم آفتاب احمد کی بھی بنا دی تھی۔ وہ بی بی جی بن گئی تھیں۔ آفتاب احمد اور صفیہ کے انتقال کے بعد وہ گھر کی بڑی بن گئی تھی، سارے فیصلے خود کرنے لگی تھیں۔ گلزار احمد اس کی بہت عزت کرتا تھا، مان سمان دیتا تھا۔ گھر کی ساری ذمہ داری اس نے بیبی جو کو سونپ دی تھی، کبھی اس کے فیصلے پر اعتراض نہیں کرتا تھا، نگاہیں جھکائے رکھتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا زہیب اور بیٹی عائشہ تھی، جن کا رشتہ وٹے سٹے کی صورت میں بیبو جی نے باقر زمان اور اسبا سے پکا کر دیا تھا اور فون کر کے باقر زمان کو اطلاع دے دی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ بس اتنا ہی تھا خانم آفتاب احمد کا بیبو جی تک کا سفر۔ وہ اب بہت رعب دبدبے والی خاتون تھی، سب کی زندگیوں کے فیصلے کرنے والی، گھر اور باہر والوں سب کی بیبو جی، رسم و روایات کی پابند، اصولوں کی پکی۔ اس کے بڑوں نے جو اس کی زندگی کے فیصلے کیے تھے، آج وہ بھی ان کے ہی نقش قدم پر چل رہی تھی۔ فرسودہ رسم و رواج کی بیڑیوں نے اس کی سوچ کو بھی جکڑ لیا تھا۔ آج اس نے بھی وٹا سٹا کی بنیاد پر 4 لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ کر دیا تھا، بغیر انجام کی پرواہ کیے۔ باقر زمان بیبو جی سے بہت محبت کرتا تھا، بہت عزت احترام کرتا تھا، اس کی ہر بات کو منن تسلیم کرتا تھا اور تسلیم کے بعد تحقیق نہیں کیا کرتا تھا، مگر پہلی بار بیبو جی کے فیصلے نے اسے بے سکون کر دیا تھا، الجھا دیا تھا۔ وہ بیبو جی کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف شنایا، جسے بارہا وہ انکار کر چکا تھا، مگر وہ ہار ماننے والوں میں سے نہ تھی۔